مفتی صاحب میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں، تاکہ اس کے ساتھ پھر آپ سنت بھی ایڈ کر لیں، سنت کے جو ثواب ہے، اس کا اجر ہے جو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں رمضان رضا کے میزبان اور تمام اراکین کا تہ دل سے مشکور ہوں اللہ کہ سلامت آپ نے رکھے آپ کو۔ ہمیں فہم دین کا موقع عطا فرمایا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اعتکاف یہ ثلاثی مزید فی کا صیغہ ہے، ہوں اور ثلاثی مجرد میں یہ نکلا ہے اکفن سے، ہوں اور اکفن کا معنی ہوتا ہے ڈٹ کر بیٹھ جانا، جم کر بیٹھ جانا، ہوں جس کو عام طور پر ہم اپنے یہ معاشرے کے اندر ہم کہتے ہیں دھرنا دے کر بیٹھ جانا، واہ واہ واہ، جی کہ جی جب کوئی یعنی احتجاجی پارٹی کسی حکومتی پارٹی کے خلاف احتجاج کرتی ہے تو دھرنا دے کر بیٹھ جاتی ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ پورے کیے جی جائیں۔ جی تو صحیح۔ یہ تو اس کا تھا لغوی مطلب، اکفن سے نکلا ہے، اور ٹھیک۔ ثلاثی مزید ہی میں اعتکاف ہو گیا۔ ہوں اکفن سے اس میں فاعل کا صیغہ یعنی ڈٹ کر اور جم کر بیٹھنے والے کے لیے آکفن کا استعمال ہوتا ہے۔ وہی آکفن کا جو صیغہ تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے لیے بھی استعمال کیا۔ ہوں اگر وہ سابقہ امتوں کے حوالے سے ہم دیکھیں، ہوں پھر اسی معنی و مفہوم کو اپنی امت کے لیے ہم لے کر آئیں، تو پتہ چلے گا کہ جو تصور وہاں تھا ہوں وہی تصور یہاں ہے، ہوں لیکن وہ اس کی نعمتوں سے محروم تھے۔ اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے آپ کی امت کو وہ نعمتیں ساری عطا فرما دی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک بے مثلا شک۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم وہ پتھر کی مورتیوں کے پاس بیٹھتے تھے، تو وہاں پر قرآن پاک کے اندر یہ لفظ آئے ہیں کہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ یہ پتھر کی مورتیاں کیا ہیں جن کے پاس تم ڈٹ کر بیٹھ گئے ہو، یہاں سے تمہیں کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ جو لفظ وہاں پر ان کے لیے استعمال ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم کے لوگ تھے، جی جی وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے بتوں اور پتھر کی مورتیوں کے پاس ڈٹ کر بیٹھ جاتے اور یہ سمجھتے کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی تو عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو وہ جو لفظ ان کے لیے استعمال ہوئے تھے نا، انتم لہا عاکفون، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی لفظ آپ کی امت کے لیے استعمال فرما دیے اور فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اے محبوب وہ لوگ پتھر کی مورتیوں کے پاس اعتکاف اللہ، کیا کرتے تھے، لیکن آپ اور آپ کی امت مسجد میں بیٹھ کر مسجد خدا کی میں، رحمت کے سائے میں اعتکاف کیا واہ کریں واہ گے۔ واہ، سبحان اللہ بے شک۔ اب ان کو پتھر کی مورتیوں سے کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن آپ کی امت کے لوگ جب مسجد میں بیٹھیں گے تو خدا کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور وہاں ان کا بیٹھنا کیا تھا؟ رہبانیت۔ ان کا بیٹھنا رہبانیت تھا کہ وہ دنیا سے یعنی وہ بالکل تارک ہو کر اور علیحدہ ہو کر وہ پتھر کی مورتیوں کے پاس بیٹھ جاتے اور کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ جب تم مسجد میں خدا کی رحمت کے سائے تلے بیٹھ جاؤ گے صرف 10 دن کے لیے، واہ واہ، صرف 10 دن کے لیے۔ اب وہ جو صرف 10 دن کے لیے بیٹھیں گے تو بہقی شریف کی حدیث ہے کہ کانا کا حجتین و عمرتین، جو واہ 10 واہ دن کا واہ اعتکاف واہ، کرے گا اللہ سبحان اسے اللہ، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا اللہ فرمائے۔ اکبر، واہ، بالکل مفت۔ ہاں جی بالکل واہ مفت ہے۔ واہ، حالانکہ وہاں ماشاء پر اللہ، کیا تھا، ساری زندگی مورتیوں کے پاس بیٹھے رہتے لیکن ملا بھی کچھ نہیں، ملا بھی اور کچھ نہیں۔ نامہ مال بھی گناہوں سے بھر گیا۔ یہاں صرف 10 دن کے لیے اعتکاف کرنا ہے اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ کانا کا حجتین و عمرتین، اللہ ان کو 2 حج اور 2 عمرے کا 2 ثواب عطا عمرے، فرما دے سبحان گا۔ اللہ، ماشاء اللہ، یہ شان ہے پیارے ماشاء آقا علیہ اللہ۔ الصلوۃ والسلام کی امت کے اعتکاف کی۔ اور اس میں جو فضیلت والا پہلو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنی امت کو یہ بتایا نہیں بلکہ کر کے دکھایا ہے۔ ایک ہوتا ہے بتانا جی اور جی دوسرا ہوتا ہے دکھانا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میرا جو امتی اعتکاف کرے گا اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ ہر رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب وہ جو اس کے اندر فلسفہ تھا، یہ تو فضیلت ہو گئی، اس کے اندر جو فلسفہ تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف ہی کی حدیث ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اعتکاف میں جب لیلۃ القدر کا نظارہ کیا تو آپ صبح اپنے صحابہ کرام کے سامنے آپ نے فرمایا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ،
کہ رمضان کے آخری عشرے میں یہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو. آخری عشرے کا ذکر کیا اور ساتھ ہی پھر خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ وَلْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، بلکہ آخری عشرے کی بھی ہر طاق رات میں اس کو تلاش کیا کرو. اللہ اکبر. اور وہ طاق رات میں تلاش کرنے کا پتہ یہ چلا کہ آخری 10 دن کا جو اعتکاف ہے حقیقت میں اس کا جو فلسفہ اور اس کا جو مقصد تھا تاکہ ان آخری 10 راتوں میں جب اعتکاف کیا جائے جی. تو اعتکاف کے دوران ساری رات خاص طور پر طاق راتوں میں عبادت کی جائے، اس کو لیلۃ القدر مل جائے. تو لیلۃ القدر کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی میں جو دعا کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو سبحان جاتی ہے. اللہ. واہ واہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے اپنی امت کو یہ درس دیا. اور آپ کی مدنی زندگی میں جتنے بھی یعنی ہر سال یہ یعنی رمضان المبارک آتا تھا تو آپ ہر رمضان میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے. تو ناظرین اکرام، آپ بہت ہی خوبصورت انداز سے جو قرآن و سنت میں ہمیں اعتکاف کے بارے میں جو سبق ملتا ہے آپ ارشاد فرما رہے تھے مفتی صاحب بڑے جامع الفاظ میں. تو مفتی صاحب اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ وہ آپ جو اس کے فضائل کے حوالے سے بھی کچھ کلام فرما دیں کہ اس کے کیا کیا فضائل ہو سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ ارشاد فرما دیں کہ اعتکاف کو با مقصد کیسے بنایا جا سکتا ہے. لوگ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن با مقصد تک مقصد مقصود تک نہیں پہنچتے. اس حوالے سے آپ دیکھیں اس کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے کٹ آف ہو کر اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، جی. اب اپنے بیوی بچوں سے نہیں مل سکتا، اپنے دوست احباب سے نہیں مل سکتا، لیکن اگر وہ اعتکاف نہ بیٹھتا تو باہر رہ کر کئی طرح کے نفلی یا واجبی یا فرضی قسم کے وہ نیکیاں کما سکتا تھا. لیکن اب وہ اعتکاف بیٹھ گیا، اب اس طرح کی کوئی نیکی نہیں کرے گا، نہ صدقہ خیرات کر سکے گا اور نہ کسی مریض کی جا کر تیمارداری کرے گا. اب وہ نیکیاں کہاں گئیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، کہ اگر وہ نہ بیٹھتا باہر رہ کر جتنی نیکیاں کرنی تھیں اب اعتکاف کی برکت سے اللہ وہ ساری نیکیاں اس کے نام مال میں ڈال دے گا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. ساری نیکیاں، سبحان اللہ. ساری نیکیاں. واہ جی واہ. اب وہ جتنی بھی نیکیاں ہو سکتی تھی ساری اس کے نام مال میں ڈالی جا رہی ہیں. اب اتنا بڑا اجر تھا. لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں جس طرح یہ موبائل عام ہو چکا ہے، جی. اب یعنی حضرت نے یہ پوچھا کہ اس کو با مقصد کیسے بنایا جا سکتا ہے. تو اعتکاف میں بیٹھ کر ہماری مکمل توجہ وہ خدا کی طرف ہونی چاہیے. اس کے لیے بالخصوص ایک تو ہمارا روزہ، کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. جی. اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. ظاہر ہے ہم نے روزہ رکھا ہوگا اور روزے کے ساتھ پھر ہم یعنی 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے اور اس کے علاوہ اس میں ہم نماز تراویح پڑھیں گے. اس کے علاوہ ہو سکے تو ساری کے ساری اعتکاف کے دوران ہر طرح کے نوافل ادا کیے جائیں. یعنی اشراق کے نفل بھی پڑھے جائیں، چاشت کے نفل بھی پڑھے جائیں، پھر اوابین کے نفل بھی پڑھے جائیں، پھر تہجد کے نفل بھی پڑھے جائیں. اور نوافل کے بعد زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. اور قرآن پاک کی تلاوت ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد دعا کرتا ہے تو اس دعا کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 4000 فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. واہ واہ. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ایک فرشتہ بھی اگر ہماری دعا پر آمین کہہ دے واہ جی واہ، تو ہماری اس دعا کی قبولیت کے لیے یہی کافی تھا. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد دعا کرے گا تو 4000 فرشتے بیک وقت آمین کہہ رہے ہوں گے. اب دیکھیں روزہ بھی ہو، پھر مسجد بھی ہو، پھر اعتکاف بھی ہو، پھر وضو بھی ہو، پھر ہم دعا بھی کر رہے ہوں اور فرشتے آمین بھی کہہ رہے ہوں. تو ایسی صورت میں کیا چاہیے؟ ہم وہاں پر بیٹھ کر موبائل کے ساتھ کھیلتے رہیں؟ نہیں، موبائل کو بند کر کے گھر رکھ دیا جائے. اور جس مقصد کے لیے بیٹھے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ فَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، کہ اعتکاف میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتوں کی طرف توجہ دینے کی بجائے مکمل طور پر توجہ خدا کی طرف کر کے لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو یہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا اور اس کے لیے مکمل طور پر توجہ دینا یہ اس کو با مقصد بنا سکتا ہے. تو ناظرین اکرام، آپ مفتی صاحب بہت ہی خوبصورت الفاظ میں جو ایک نورانی ماحول ہے 10 دن میں اگر کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھ جائے اور اس کی برکتیں جو نصیب ہوں گی تو پھر فرشتوں کی آمین سے، تو یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت سے اور تندرستی سے جو رمضان میں داخل کیا اور اب یہ تقریباً کہ جانے کا وقت ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیا جائے، کیونکہ پتہ نہیں
موت کب آ جائے. تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور انشاءاللہ آپ نیت فرما لیں کہ یہ آخری جو 10 دن ہے نا اس مہینے کے وہ ہم اعتکاف کریں گے.